الرحیم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی پہلی شب کی نماز تراویح ہم ادا کر چکے ہیں۔ سورہ بقرہ جو قرآن مجید کی ترتیب اصلی کے اعتبار سے دوسری سورہ مبارکہ ہے، اس کی 173 آیات جو 21 رکوعوں پر مشتمل ہے، یہ آج نماز تراویح میں ادا کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ یہ سورہ بقرہ بذات خود 40 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ 286 یا 287 اس میں آیات ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ فانصرنا علی القوم الکافرین پہ جا کے مکمل ہوتی ہے۔ آج سب سے پہلے پارے کے 16 رکوعوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرے پارے میں ہم داخل ہوئے ہیں اور اس کے 5 رکوع اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے تلاوت کیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل کی نماز تراویح میں اس سورہ مبارکہ کے بقیہ 19 رکوع اور پھر اس سے اگلی سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ آل عمران ہے، اس کے 2 رکوعوں کی تلاوت کی جائے گی۔ یعنی آج بھی 21 رکوع ہوئے ہیں۔ اللہ کے کرم سے کل بھی انشاءاللہ العزیز 21 رکوعوں کی تلاوت کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ یہ چند ایک سوالات ہیں، ایک مرتبہ درود السلام پڑھیں۔ ماشاءاللہ یہ 3 سوال ہمارے محترم بھائی نے فرمائے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سنت موقدہ نہ پڑھنے سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے؟ اگر کسی شخص کو نماز پڑھنے میں دیر ہو رہی ہو تو کیا وہ سنت موقدہ چھوڑ سکتا ہے اور صرف فرض نماز پڑھ لے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا یا نہیں؟ سنت موقدہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی سنت جس کی انتہائی زیادہ تاکید کی گئی، جس کے پڑھنے کا بہت زیادہ حکم صادر فرمایا گیا۔ اگر کوئی شخص نادراً اس کو کبھی چھوڑ بیٹھتا ہے، اس کے لیے عذاب نار کی وعید نہیں ہے۔ اگر کوئی مستقل طور پہ اس کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو عذاب نار کی وعید سنائی گئی۔ وہ شخص جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ رہا ہے، راستہ چھوڑنے کی بنیاد پر وہ شخص جو ہے وہ سزا کا حقدار قرار پائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو فرض میں دیر ہو رہی ہو تو فرض پہلے ادا کرے اور ادا کرنے کے بعد سنت موقدہ جو ہے اس کو ضرور پڑھے۔ ہمارے ہاں فجر کی نماز کی 2 سنتیں وہ موقدہ ہیں۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں اور ظہر کی نماز کے بعد پھر 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ یہ 6 رکعت نماز سنت موقدہ ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے اندر 3 فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ نماز عشاء میں جو 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھے جاتے ہیں سنت کے، وہ سنت موقدہ ہے۔ اور جمعۃ المبارک کی نماز میں فرض پڑھنے کے بعد پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ہے، اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز جو ہے وہ سنت موقدہ ہے۔ جمعہ کی نماز کے اندر کل 6 رکعت نماز سنت موقدہ ہیں۔ اس کی انتہائی زیادہ تاکید کی گئی ہے اور یہ واجب کے قریب ہیں، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک بوڑھی عورت کے پردے کا حکم ایک جوان عورت سے مختلف ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اسلام کے ہاں جو جوان خواتین ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ مشتہا ہے، مشتہا کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کو دیکھنے سے بندے کی طبیعت میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہو یا بندے کی طبیعت کے اندر ایک جھکاؤ سا پیدا ہوتا ہو یا جس کے اندر ایک باقاعدہ رغبت موجود ہے، اس کی جو پردہ ہے اس پر بہت زیادہ تاکید کی گئی۔
تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی جو برائی ہے اور گناہ ہے اس سے بچ سکے۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو بوڑھی جو بجھنگ ہو جاتی ہے، جس کے دیکھنے سے نہ بندے کی طبیعت میں رغبت پیدا ہوتی ہے، نہ اس کی طرف کوئی بندے کا میلان ہوتا ہے، نہ کوئی ہیجان طبیعت میں آتا ہے، تو اس کے پردے کی جو تاکید ہے وہ زیادہ نہیں ہے۔ یہ اسلام کے ہاں ہے۔ قرآن مجید میں جو ہے وہ اس کا تذکرہ زیادہ تفصیل سے نہیں ملتا ہے، حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ تیسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ بعض احادیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انتہائی جلال کی کیفیت میں ہوگا، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انتہائی رحیم اور کریم ہوگا۔ ان دونوں کے اندر تطبیق کیسے کی جا سکتی ہے؟ بہت دلچسپ اور بڑا اہم سوال ہے، آپ بھی ذرا غور سے اس کا جواب سماعت فرمائیں گے۔ جب قیامت کے دن کا آغاز ہوگا، ابھی بندوں کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی انتہائی جلالی کیفیت میں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کا دن ہے، کس کی بادشاہت کا دن ہے، آج کون ہے جس کی بادشاہی کا ڈنکا بج رہا ہے؟ تو اس کے جواب میں کوئی ہستی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے والی نہیں ہوگی۔ خود رب ذوالجلال فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اس کی بادشاہت کا دن ہے جو اللہ تبارک و تعالی واحد ہے اور قہار ہے اور ہر چیز پر غالب۔ یہ اس وقت ہوگا جب ابھی آغاز نہیں ہوگا، ابھی تک لوگوں کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور نبیوں کے سردار ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت کا زیادہ ظہور ہوگا، جس کے لیے فرمایا گیا کہ رحمتی سبقت علی غضبی، قیامت کے دن میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کو بخشنا شروع کرے گا، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 4 ارب 90 کروڑ بندے حساب و کتاب کے بغیر ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور ان میں سے بعد ایسے بھی ہوں گے کہ ایک ایک کے ساتھ 70 ہزار اور ان کی سفارش سے بخش دیے جائیں گے۔ آغاز میں جو ہے وہ جلالیت کا جو ہے وہ غلبہ جو وہ اظہار ہوگا، اور جو آخری وقت ہوگا اس کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کا اظہار ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے جس کو میر عبدالواحد بلگرامی نے سبا سنابل شریف میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن شمر ایک بڑے بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد وہ کسی شخص کو خواب میں ملے، اس نے پوچھا یا شیخ ما فعل اللہ بکا، بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب کے مقام پر کھڑا کیا، کھڑا کر کے فرمایا تو نے یہ بھی کیا ہے، تو نے یہ بھی کیا ہے، تو نے یہ بھی کیا ہے، تو نے یہ بھی کیا ہے۔ کہتے میرے سارے جتنے گناہ تھے سارے گنوا دیے، تو میں ہر ایک گناہ کے بدلے میں کہتا مولا ہاں مجھ سے یہ بھی سردد ہوا ہے، مجھ سے یہ بھی سردد ہوا ہے۔ تو جب سارے گناہ گنا دیے تو پھر مجھ سے پوچھا بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کریں؟ تو یحییٰ بن شمر کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں نے حضرت عبد الرزاق سے، اور عبد الرزاق نے حضرت معمر سے، حضرت معمر نے حضرت زہری سے، حضرت زہری نے حضرت انس بن مالک سے، اور حضرت انس بن مالک سے تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان سے جبرائیل امین نے عرض کیا، اور جبرائیل امین سے تو نے فرمایا تھا کہ میرے متعلق میرا بندہ جس طرح کا گمان کرتا ہے میں اسی طرح کا سلوک اس سے فرما دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا جو تجھ سے عبد الرزاق نے کہا وہ سچ ہے، جو عبد الرزاق سے زہری نے کہا وہ سچ ہے، جو زہری سے انس بن مالک نے کہا وہ سچ ہے، جو انس بن مالک سے میرے پیارے نبی نے کہا وہ سچ ہے، جو میرے نبی سے جبرائیل امین نے کہا وہ سچ ہے، جو جبرائیل امین سے میں نے کہا وہ سچ ہے۔ بول تیرے ساتھ کیا سلوک کرے، تو کس طرح کا گمان رکھتا ہے؟ تو کہتے میں نے عرض کیا مولا میں تو یہ گمان رکھتا تھا کہ میرا مولا مجھ کو بخش دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جا جیسا تیرا گمان ہے ویسا تیرے ساتھ سلوک کر دیتے ہیں، تجھے بخش کر جنت میں داخل فرما دے۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو بھی بخش دے گا جن کے نامہ اعمال میں ایک ہی نیکی ہو، یہاں تک کہ ان کو بھی بخش دے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا 2 بندے ہیں دوزخ ان پہ واجب ہو چکی، فرمایا جاؤ دوڑ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو ان میں سے ایک بندہ تیزی کے ساتھ دوزخ کی طرف دوڑ پڑے گا، اور ایک بندہ ایسا ہوگا
جو ایک قدم چلتا ہوگا پلٹ کے پھر پیچھے دیکھتا ہوگا، پھر ایک قدم چلتا ہے پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں بندوں کو بلا کے میرے پاس لاؤ۔ جب دونوں بندے پیش کیے جائیں گے، جو تیز دوڑ کے گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا تجھے معلوم ہے کہ دوزخ کے اندر تو گر رہا ہے، آگ تجھے جلا کر راکھ کرے گی، بسم کر دے گی، تیرا دماغ صحیح ہے اتنی تیز سے دوڑ رہا ہے؟ وہ عرض کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا میں نے یہ سوچا دنیا میں تو تیرا کہنا کبھی مانا نہیں تھا، آج تو نے حکم دیا ہے تو چلو آج ہی تیرا کہنا مان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے سے پوچھے گا بتا تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے میں سمجھتا تھا کہ میرا مولا کسی وقت مجھ پہ رحم فرما سکتا ہے، اس لیے پلٹ کے دیکھتا ہوں کہ تیری رحمت تیرے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے، مجھ پہ اس کا اظہار کب ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ دونوں میری رحمت کے امیدوار ہیں، ان دونوں کو دوزخ سے آزادی عطا کر کے جنت میں داخل کروں۔ تو آغاز کے اندر جو ہے وہ جلالیت کا اظہار ہوگا، پھر جب دن گزرتا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو غضب ہے وہ اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی ہماری نماز تراویح، نماز عشاء اور نماز فطر اور پڑھا جانے والا قرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے حضرات یہاں پہ بیٹھے ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ الہی نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تو نے جو رحمتیں اس کے اندر پنہاں رکھی ہیں اس کا وافر حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔